انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو اور ہم سب کو پنجتن کی محبت میں خلق کیا۔ پروردگار عالم ہم سب سے بھی اتنی محبت کرتا ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ انبیاء کون؟ جو کہ اللہ کے خاص بندے، اللہ کے میسنجر ہوتے ہیں، دین اسلام کی اچھی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ایک کے بعد ایک نبی اس دنیا میں بھیجے، یہاں تک کہ اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور دین اسلام کی تمام باتوں کو ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے امامت کا سلسلہ جاری کیا۔ ایک کے بعد ایک امام پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجے، یہاں تک کہ اپنے 12ویں امام کو بھی اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ کی 12ویں حجت یعنی کہ ہمارے وقت کے امام آج بھی زندہ ہیں، ہم میں موجود ہیں، مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے پردہ غیبت میں ہیں۔ پردہ غیبت میں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ ہم سب کو نظر نہیں آتے، مگر وہ اس دنیا میں موجود ہیں اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی پاور سے، اللہ کی طاقت سے ہم سب کے ہر عمل سے باخبر ہیں، مگر ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور وہ کیوں پردہ غیبت میں ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ جب اللہ نے 11 اماموں کو اس دنیا میں بھیجا اور وہ دین اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے رہے، تعلیمات رسول بندوں تک پہنچاتے رہے، تو کچھ لوگوں کو بہت برا لگتا تھا، اور ان کچھ برے لوگوں نے کیا کیا؟ امام پر ظلم کیے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنی آخری حجت کو پردہ غیبت میں رکھا ہے۔ ہم سب اہل بیت کے چاہنے والے، 12 اماموں کے ماننے والے، اپنے آخری وقت کے امام کے پردہ غیبت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب کی ایک خاص ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے، امام مہدی صاحب الزمان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کی جلد از جلد ظہور کی دعا کرنی ہے، ان کی سلامتی کی دعا کرنی ہے۔ اور وہ کیسے کرنی ہے؟ اس کا طریقہ بھی پروردگار عالم نے ائمہ کے ذریعے ہمیں سکھایا۔ اس دعا کو دعائے فرج کہا جاتا ہے۔ اس دعا میں ہم اپنے وقت کے امام کی ظہور کی دعا کرتے ہیں، ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دعائے فرج بہت زیادہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، کیونکہ اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ پیارے بچوں، امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا، ان کے ظہور کا انتظار کرنا سب سے بیسٹ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے نیک اعمال کے بارے میں ہمیں بتایا انبیاء اور ائمہ کے ذریعے۔ ان میں ایک عمل جو سب سے زیادہ فیورٹ ہے، وہ یہ کہ اپنے وقت کے امام کا انتظار کریں، ان کے لیے تیاری کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، نیک کام کریں اور ان کے ظہور کی دعا کریں، کیونکہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اس کا ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے وقت کے امام، امام زمانہ بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اور امام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ کے فیورٹ ہوتے ہیں، اللہ کی حجت ہوتے ہیں،
جب امام ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اس دعائے فرج کے ذریعے ہم اپنے امام سے اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دعائے فرج کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تاکہ ہمارے امام بھی ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ بھی خوش ہو جائے اور ہم ان کے فیورٹ ہو جائیں۔ اور اس دعا کے پڑھنے کا کچھ طریقہ ہے، کچھ آداب ہیں جو کہ آئمہ نے ہمیں سکھایا۔ وہ یہ کہ جب ہم یہ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں، دعائے فرج پڑھیں، تو ادب سے، احترام سے کھڑے ہو جائیں، سر کو جھکائیں اور خلوص سے اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کریں، تاکہ ہمیں بہت سارا ثواب بھی ملے، اس دنیا اور آخرت کے فائدے بھی ملیں، بہت سارے ریوارڈز بھی ملیں۔ تو پیارے بچوں، آپ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ دعائے فرج، دعائے سلامتی امام زمانہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، وہ انشاءاللہ جلد آپ کو بتائے جائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔